کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ہاں میرے بندے نے سچ کہا، افرشوا لہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، ہے کہ نہیں؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قبر کا عذاب اور قبر کی نعیم کے اوپر بھی ایمان لانا ہم میں سے ہر شخص کے اوپر واجب ہے۔ دیکھیے اس سے متعلق ایک بات میں ذرا چلتے چلتے اور بڑے اختصار کے ساتھ کہوں۔ دیکھیے بعض وہ کام ہیں جو قبر کے عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ میں ایک چیز کو چھوڑ کر کے اختصار کے ساتھ یہ بات ذکر کر دوں، اس لیے کہ اس میں ہمارا کچھ لوگوں کا فائدہ ہے۔ دیکھیے بعض وہ کام ہیں جو قبر کے عذاب کا سبب بنتے ہیں، ان میں ساتھیوں بہت ظاہر بات سب سے اہم چیز شرک ہے، کفر ہے۔ میں اس طرف نہ جا کر کے، اس لیے کہ اس کو تو آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن بعض ایسی چیزیں جس میں لوگ بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیشاب کے چھینٹوں سے یا پیشاب کے قطرات سے نہ بچنا ہے۔ میں اس حدیث پڑھا کرتا تھا تو بڑا تعجب ہوتا تھا مجھ کو، لیکن بعد میں جب عمر زیادہ ہوئی اور لوگوں کے کثرت سے سوالات ہمارے پاس آنے لگے اس سلسلے میں کہ عمومی طور پر لوگوں کو 25 سال 30 سال کے ہو جانے کے بعد پیشاب کے قطرات آنے کی شکایت رہا کرتی ہے، ان کو کم سے کم 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ انتظار ضرور کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ انتظار نہ کریں تو پیشاب کے قطرات برابر آتے رہتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے حمام میں بیٹھ کر کے 2 4 6 منٹ انتظار کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر حمام بامبے کی طرح ہو اور مکہ کی طرح ہو تو لوگ جو ہے اطمینان سے بیٹھنے ہی نہیں دیں گے، ہے نا، ٹھوک ٹھوکی کر کے انسان کی حالت خراب کر دیتے ہیں، اس کا پیشاب ہی نہیں اترتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگوں کو جو یہ شکایت رہا کرتی ہے انہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، انہیں اس کا علاج کریں۔ اگر علاج نہیں ہے تو ایسی احتیاط ضرور کریں کہ کم سے کم جن کپڑوں میں نماز وغیرہ پڑھی جاتی ہے، جن کپڑوں میں پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں یا عام حالات میں کپڑے پہنے رہتے ہیں، اس میں پیشاب کے قطرات نہ لگنے پائیں۔ دوسری چیز جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی جو عذاب قبر کا سبب بنتی ہے وہ غیبت اور چغلی ہے۔ عام طور پر اس کے اندر لوگ مبتلا رہا کرتے ہیں اور بدقسمتی سے لوگ اسے برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ نہ آج غیبت کو لوگ برائی سمجھ رہے ہیں، نہ ہی آج چغلی کو برائی سمجھ رہے ہیں۔ واللہ شیخ میرا وقت کتنا ہے، میں ایک حدیث جس حدیث نے میرے وجود کو ہلا کر کے رکھ دیا اور وہ حدیث میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ البانی نے جو صحابہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں جا رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر و عمر بھی تھے۔ ذرا غور کر لیں گے کون تھے؟ ابو بکر و عمر بھی تھے۔ حضرت ابو بکر و عمر کا کھانے پینے کا سامان ان کے ایک غلام کے پاس تھا اور ایک اونٹ کے اوپر تھا۔ دونوں ایک جگہ ٹھہرے، تھوڑی دیر سوئے اور یہ امید تھی کہ اتنی دیر میں غلام کچھ کھانے پینے کی چیزوں کو تیار کر دے گا، لیکن وہ دونوں جب بیدار ہوئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ غلام ابھی سو رہا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ تو ایسے سو رہا ہے جیسے کوئی آدمی اپنے گھر پر سوتا ہے، یعنی ایسی گہری نیند سو رہا ہے، ایسی بے باکی کے ساتھ سو رہا ہے، اطمینان کے ساتھ سو رہا ہے جیسے آدمی اپنے گھر پہ سوتا ہے۔ اسے بیدار کیا اور کہا کہ اب اگر بیدار ہوگا ہمارے لیے سالن اور کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا شروع کرے گا تو دیری ہو جائے، قافلے سے ہم جا نہیں پائیں گے، لہذا اسے بھیجا اور کہا جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرو کہ اگر کچھ سالن ہے کھانے کے لیے تو وہ ہمیں دے دیں۔ چنانچہ وہ غلام جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بات کا ذکر کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان دونوں سے کہہ دو کہ تم دونوں نے تو سالن کھا لیا ہے۔ ذرا غور کریں گے یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ابو بکر و عمر کے بارے میں۔ کیا کہا؟ جاؤ ان دونوں سے کہہ دو کہ تم دونوں نے سالن تو کھا لیا ہے۔ وہ غلام آ کر کہتا ہے تو دونوں پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہوا، ہم نے ابھی تک لقمہ منہ میں نہیں ڈالا اور آپ یہ فرما رہے ہیں، ظاہر بات آپ کا فرمان غلط نہیں، وجہ کیا ہے؟
چنانچہ بھاگے بھاگے آپ کی خدمت میں گئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے فلاں شخص کو آپ کے پاس بھیجا کہ تھوڑا سالن دے دیجئے. تو آپ نے کیا کہا؟ تم دونوں نے سالن کھا لیا ہے. تو آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی غیبت کر کے اس کے بارے میں برائی کر کے جو کچھ تم نے کھایا ہے وہ سالن ہی تو ہے. اور آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کے گوشت کا ٹکڑا تمہارے دانتوں میں دیکھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گوشت کا ٹکڑا تمہارے دانتوں میں بھی دیکھ رہا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد ساتھیو غیبت اور چغلی اتنی بری چیز ہے جس سے ہم جاہل ہیں تو عالم ہیں تو عام لوگ ہیں تو مرد ہیں تو عورتیں ہیں تو کوئی بھی نعوذ باللہ من ذالک اس سے بچا ہوا نہیں ہے. اس لیے اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز قبر کا عذاب کا سبب بنتی ہے جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے, آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا. تیسری بات جو عذاب قبر کا سبب بنتی ہے وہ خیانت ہے. کس میں خیانت؟ عام مال میں خیانت, جسے غلول کہا جاتا ہے. مال غنیمت جو ابھی حاصل ہوا ہے اور وہ تقسیم نہیں کیا گیا, اس میں سے کوئی چیز لے لی جائے چھپا کر کے, چوری کر کے, یہی چیز کیا ہے؟ وہ غلول ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ کو ایک غلام بطور ہدیہ دیا جس کا نام مدعم تھا. اس کا نام کیا تھا؟ مدعم, میم دال عین میم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان وہ لے کر کے چلا کرتا تھا. ایک بار آپ کا اونٹ کو لے کر جا رہا تھا, آپ کے کجاوے کو رکھا کہ اچانک کہیں سے ایک تیر آیا, پتہ نہیں کس نے مارا, اسے لگا اور اس کا انتقال ہو گیا. صحابہ کرام نے کہا ہنیّا لہو بالشہادہ و ہنیّا لہو بالجنہ, جنت سے مبارک ہو. کیوں؟ اللہ کے رسول سے خدمت کر رہا ہے, آپ کے ساتھ چل رہا ہے, جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے. اس سے بہتر موت اور کیا ہوگی؟ اور کافروں کے ہاتھ سے مارا گیا ہے, اس سے بہتر موت اور کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کلا والذی نفسی بیدی. آپ نے کیا فرمایا؟ ہرگز نہیں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. ان الشملہ التي اخذها یوم خیبر من المغارب لم تصبها المقاسم لتشتعل علیہ نارا. وہ چادر جو مال غنیمت سے تقسیم سے پہلے اس نے لے لیا تھا, اس کے اوپر آگ بن کر کے وہ شعلے ابھار رہی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مال غنیمت سے خیانت کرنا, اور اسی میں علماء ہر اس مال کو قیاس کرتے ہیں جو مال عام لوگوں کا ہے, کسی ایک آدمی کا خاص نہیں ہے. جیسے جمعیہ خیریہ کا مال ہو, یہ افطاری کے لیے جو سامان رکھ دیا جاتا ہے, بہت سے لوگ چھپا کر کے ایک پانی یہاں رکھ لیے, ایک لبن کا ڈبہ یہاں پر رکھ لیے, اس کی کچھ پرواہ نہیں سمجھتے. ساتھیوں سوچئے, یہ غلول کے قسم میں آتا ہے, اس لیے کہ یہ مال عامہ ہے, اور عام مال سے بغیر تقسیم کے بعد بچ رہا ہے آپ لے جائیے, لیکن لوگوں کو دینے سے پہلے, تقسیم سے پہلے اس سے لینا قطعاً آپ کے لیے جائز نہیں, الا یہ کہ جو شخص لے کر کے آیا ہے وہ آپ کو اس کی اجازت دے دے. اور چھپا کر کے لے لینا, بعض لوگ بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ جو ہٹے کٹے رہتے ہیں, جب تقسیم ہونے لگتا ہے تو پلتھی مار کر کے بیٹھیں گے, ایک گلاس ادھر داخل کر لیے, ایک ادھر داخل کر لیے, اور سامنے دو تیر رکھ لیے, کہتے کون دیکھنے والا ہے؟ ایک معمولی سی چیز ہے ساتھیوں, لیکن دیکھیے یہ کتنے بڑی خرابی اور کتنے بڑے عذاب کا ہمارے اوپر سبب بن سکتی ہے. اسی طریقے سے عالم برزخ میں قبر کے اندر جو عذاب کا سبب بنتے ہیں وہ جھوٹ بولنا ہے, قرآن مجید کو ترک کر دینا ہے, پڑھنا ہی نہیں ہے, زنا ہے, سود ہے, جس کی دلیل حضرت سمرہ ابن جندب کی وہ لمبی روایت ہے جو صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولنے والا کیسا دکھایا گیا کہ اس کے جبڑے کو پھاڑا جا رہا ہے. قرآن کو چھوڑنے والا, نماز کو چھوڑنے والا کیسے دکھایا گیا کہ اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے. سود خور کو کیسے دکھایا گیا کہ وہ سود کے خون کے دریا میں تیر رہا ہے. اور زانی کیسے دکھلایا گیا کہ وہ تندور ہے, آگ جل اس کے اندر وہ جل رہا ہے. یہ سارے لوگ گنہگار ہیں جنہیں حشر کا عذاب قبر ہو رہا ہے کہاں؟ عالم برزخ میں. اسی طریقے سے ایک اور چیز جس کے بارے میں عمومی طور پر لوگ, حتیٰ کہ بہت سے دیندار لوگ بھی کوتاہی کرتے ہیں اور قبر کے عذاب کا سبب بنتی ہے, وہ کیا ہے؟
قبر کے عذاب کا سبب وہ قرض کا نہ ادا کرنا ہے. ساتھیو قرض کا معاملہ بڑا اہم ہے. ایک درہم ہی قرض کیوں نہ ہو, ایک ریال ہی قرض کیوں نہ ہو, ایک روپے ہی قرض کیوں نہ ہو, وہ قرض ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ کی الادب المفرد کی اس حدیث کو آپ ہمیشہ سامنے رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب پل صراط پر سے لوگوں کو گزر ہو جائے گا تو ایک شخص پکارنے والا پکارے گا کہ ابھی جنت میں کسی جنتی کو نہیں جانا ہے, یہاں تک کہ اس کے اوپر کسی جہنمی کا ایک پیسہ بھی باقی نہ رہ جائے. اور وہاں پر حساب کتاب کس سے ہوگا؟ نیکیوں اور بدیوں کا ہوگا. اسی لیے صحیح مسلم شریف کی اس روایت کو بھی دھیان میں رکھیں کہ اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا, سب سے بڑا کنگال, سب سے بڑا جس کا دیوالیہ ہو گیا وہ کون سا شخص ہے؟ وہی جس نے بڑی نمازیں پڑھی, بڑے عمرے کیے ہیں, بڑے روزے رکھے ہیں, بہت کچھ کیا ہے, لیکن کسی کا مال لیا ہے, کسی کے جان مارا ہے, کسی کو تکلیف دی ہے, کسی کو گالی دیا ہے. تو عرض کرنے کا ساتھیوں, قرض کا معاملہ بڑا اہم ہے. قرض پر بھی قبر کے اندر اللہ تعالی عالم برزخ میں اسے عذاب دیتا ہے, یا کم سے کم اس کی روح اپنے ٹھکانے کو نہیں پہنچ پاتی بلکہ اسی فضا کے اندر گردش کرتی ادھر ادھر ٹہلتی رہتی ہے, الا کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے. جیسا کہ مسند احمد سنن ابن ماجہ میں حضرت سعد بن الاطول کی روایت ہے کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا اور صرف 300 درہم چھوڑ کر کے مرا تھا ان کا بھائی, اور ان کے اوپر 300 درہم زیادہ قرض بھی تھا. تو اللہ کے رسول کے پاس گئے, کہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں چاہتا ہوں کہ یہ جو 300 درہم ہے ان کے اہل و عیال پہ خرچ کر دوں, ہے نا, ان کے بچوں پر خرچ کر دوں اور قرض داروں کو نہ دوں. آپ نے فرمایا کیا کہ ان اخاک محبوس بدینہ, تیرا باپ تیرا بھائی اپنے قرض کی وجہ سے ابھی بالکل جیل میں ہے, تم چاہو تو اسے اللہ کے عذاب سے چھڑا لو اور چاہو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حوالے کر دو. تو قرض کے معاملہ اس طریقے سے اہل و عیال کو ان کے اوپر نوحہ کرنا, یہ چند باتیں تھیں. بعض چیزیں رہ گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے نجات کن لوگوں کو دے گا, لیکن یہ کسی دوسری مجلس میں. البتہ ایک بات جو پہلی بات کی میرے ذہن میں نہیں تھی وہ رہ گئی ہے کہ جو ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ روحوں کا ٹھکانہ کیا ہے. ہم نے 4 قسم کی روحوں کا ٹھکانہ بتایا تھا کہ یا 5 قسم کا, انبیاء علیہ السلام, شہداء, عام مومنین, گنہگار مسلمان اور کفار. ایک 5ویں قسم کی روحیں بھی ہیں, 5ویں قسم کی روحیں بھی ہیں. ہمارے خیال سے مسند احمد کی روایت ہے, اگر میرے ذہن سے بات نہیں نکل گئی, وہ کیا ہے, چھوٹے بچوں کی روحیں ہیں. نابالغ بچے مسلمان جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کی روحیں, حدیث شریف میں ہے کہ ان ارواح ذرار المسلمین فی کفالت ابراہیم, مسلمانوں کے جو بچے ہیں ان کی روح جو قبض کر لی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں کہاں دے دیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی کفالت. یعنی وہ بھی جنت میں ہے, انشاءاللہ جنت میں ہے, لیکن عام روحوں سے ان کا معاملہ تھوڑا سا کیا ہے, الگ ہے. عام مسلمانوں کی روحیں سب چڑیوں کے قالب میں جہاں جنت کے درختوں سے لٹکا دی گئی ہیں, البتہ ان کے جو نابالغ بچے ان کی روحیں کہاں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہیں. اسی لیے حسن فقہ حنابلہ نے جو جنازے کی دعا لکھی ہے اس میں نابالغ بچوں کی دعا کے اندر اس الفاظ کا بھی اضافہ کرتے ہیں, وَجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ أَبِيهِ ابراہیم, ہے نا شیخ, کتابوں میں ہے نا. اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کے باپ ہیں ان کی کفالت میں اللہ تعالیٰ تو دے دے. تو یہ 6 قسم کی روحیں ہیں. انبیاء علیہ السلام کی روحیں جو اعلیٰ علیین میں ہیں, شہداء کی روحیں ہیں جو عرش کے نیچے قنادیل سے معلق ہیں, نیک مومنین کی روحیں ہیں جو جنتوں کے درختوں سے لٹکی ہوئی ہیں, گنہگاروں مسلمان کی روحیں جو حاویہ کے اندر ہیں, کفار کی روحیں ہیں جو جہنم میں ہیں, اور چھوٹے بچوں کی روحیں کہاں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عالم برزخ پر کما حقہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس سے متعلق ہمیں اور آپ کو. دیکھیے ایک سوال ہے جلدی میں, جس طریقے سے اور بہت سی چیزیں عالم برزخ متعلق رہ گئی, یہ بھی رہ گئی کہ روح کا تعلق جسم سے برزخ کی زندگی میں. دیکھیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ روح کا تعلق جسم کے ساتھ مختلف
مراحل میں مختلف طریقے سے ہے. میں تھوڑا سا اس کو ذرا اگر 2 منٹ کی اجازت دیں شیخ تو میں اس کو ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے, اسے جسم اور روح سے مرکب کیا ہے. جسم اور روح سے, انسان جسم اور روح کا نام ہی ہے, صرف جسم کا نام نہیں اور صرف روح کا نام نہیں. جسم اور روح کا نام کیا ہے؟ یہ انسان ہے. اس کا تعلق انسان کے جسم سے, یعنی روح اور جسم کا تعلق